قابل قدر علماء کرام، عزیز طلباء اور باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی جمیع من والاه، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطابہ القدیم وکلامہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن بصميم قلوبنا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے جو طلبہ ہے وہ درسگاہ میں مجھ سے ڈیلی سنتے ہیں، نئے بچے جو آئے ہیں وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ چند چیزیں بڑی جلدی کے ساتھ آپ سے عرض کروں۔ کل میں نے گفتگو جو شروع کی تھی تو مجلس درس عقیدہ کے عنوان سے ہے، اور اس میں اسی کا بیان میں نے مناسب سمجھا تھا تو ٹریک چینج کر دیا تھا آگے چل کے گفتگو کا۔ بنیادی بات کہ اسلام جو ایک دین ہے، نظام زندگی ہے، دستور حیات ہے، اس کے احکام کو اور تعلیمات کو دو حصوں میں ہم بانٹیں گے، عقائد اور اعمال۔ پھر عقائد اور اعمال میں دو حصہ بنے گا۔ عقائد کا ایک حصہ وہ ہوگا جو اس قبیل سے ہے کہ ان میں سے اگر کوئی انسان نہیں مانے اس کو تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور عقائد ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اسلام میں ہی داخل رہے گا۔ ایسے ہی اعمال کے قبیل میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک وہ جنہیں کرنا ہے یا نہ کرنے کے قبیل سے ہے تو ہمیشہ اس سے بچنا ہے، جس کو فرض و واجب اور حرام و مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ کرنا حتمی نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ اللہ رب العزت کا مقرب بنیں گے۔ نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے، تو کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے دو حصہ کیجئے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے۔ نمبر اول وہ احکام جو اعتقاد سے متعلق ہیں، اصطلاح میں انہیں احکام اعتقادیہ اصلیہ کہتے ہیں۔ نمبر دو وہ احکام جو عمل سے متعلق ہیں، احکام عملیہ فرعیہ کہتے ہیں۔ اصلیہ اعتقادیہ بھی دو حصوں میں بٹے، عملیہ فرعیہ بھی دو حصوں میں بٹے۔ ایک حصہ وہ ہے
کہ اگر اس کو انسان چھوڑتا ہے تو اعتقادات کی تعمیر اس کے وجود میں نہیں ہو سکی، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑتا ہے تو اعمال کی تعمیر اس کے وجود میں، اس کی زندگی میں نہیں ہو سکی۔ دوسرا حصہ دونوں سے وہ متعلق ہے کہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کو حسین کیسے بنایا جائے، جو عمارت بنی ہے اس کو خوبصورت کیسے کیا جائے، عقائد کی عمارت کو اہل سنت کی تعویلات سے، اور عمل کی عمارت کو سنن و مستحبات کی ادائیگی سے۔ تو گویا کہ کل 4 قسموں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، اعتقادات اور اعمال، اور پھر ان دونوں کی 2 قسمیں، تو 2 کو 2 سے ضرب دیں گے تو کل 4 قسمیں بنیں گی۔ ان دونوں میں اور دونوں کی 2 قسموں میں ہمیں اس چیز کا التزام نہایت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں انجام ضرور دیں اور وہاں سے آغاز کریں کہ جہاں سے مانے بغیر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اور جس کو کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو نہایت ہی سنی اور سنائی جاتی ہے، مشہور ہے لوگوں کے بیچ۔ اس حدیث شریف کو آپ سنیں تو اس تقسیم کی بہت حد تک آپ سے وضاحت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ طلبہ بیٹھے ہیں، اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے کسی قول کی روایت کریں تو وہ حدیث کی اصطلاحی زبان میں حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کو کوئی تکلیف دے، اس سے عداوت لے، دشمنی کرے، تو میرا اس انسان سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت ہے، وما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضتہ علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اس کے بعد وہ مشہور ٹکڑا ہے جس کو آپ کتنی بار سنے ہوں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کتنی بار سنے، حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، ویدہ الذی یبطش بہ، ورجلہ التی یمشی بہا۔ تو میرا قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور تصرف کرتا ہے۔ اس میں جس چیز پہ میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں، روایت کا یہ حصہ کہ ما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضتہ علیہ، بندہ جس چیز کو کر کے مجھ سے قریب ہو سکتا ہے ان اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو میں نے بندے پہ فرض کیا۔ بندہ جس عمل کو کر کے مجھ سے قریب ہو سکتا ہے ان اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس کو میں نے بندے پہ فرض کیا۔ کرنے کے قبیل سے ہے تو اس کو کرے انسان، ترک کے قبیل سے ہے تو ترک کرے انسان، اس سے باز رہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے کہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک مقدار متعین فرما دیا ہے، اس مقدار میں اسے انجام دینا ہے۔ اس کے بعد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل انجام دے دے کر کے میرا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، مقرب بنتا چلا جاتا ہے، پھر اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ساری باتیں، اس میں 2 چیز ہوئی، اللہ تعالی اپنے بندے کو مقرب بننے کے لیے جو سب سے محبوب طریقہ بنایا وہ ہے فرض، اور اس فرض کو انجام دیتے ہوئے اس فرض کے مقصد کو مکمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نوافل کیا ہے۔ نوافل
اور سنن، یہ سنن الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فقہا کے ہاں فرض کے علاوہ جو بھی ہے، فرض اور واجب کے علاوہ جو بھی ہے وہ نوافل میں شامل ہے، فرض کے علاوہ جو بھی ہے وہ نوافل میں شامل ہے، زائد و فرض۔ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کا مقرب بنتا جاتا ہے، مقرب بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قوت سے وہ دیکھنے والا، خاص قوت سے پکڑنے والا، خاص قوت سے تصرف کرنے والا، چلنے والا ہو جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس میں دو چیز قابل غور ہے، ایک تو ہے کہ سب سے زیادہ محبوب جس سے انسان اللہ کا مقرب بنے گا وہ فرض ہے، اور پھر اس فرض کو انجام دینے کے بعد اس محبت کے درجات کو بڑھاتے رہنے کا جو طریقہ ہے وہ نوافل کی کثرت ہے۔ اگر کوئی فرض چھوڑ کر نفل کی کثرت کرے تو ہرگز نوافل کی اس کثرت سے اسے قرب کی نعمت نہیں ملے۔ فرائض کی پابندی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ آپ تسلسل کے ساتھ، مداومت کے ساتھ جو نفل انجام دے سکتے ہیں اس کو تسلسل کے ساتھ انجام دیتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، یہاں تک کہ وہ کیفیت بن جائے گی جس کا اس روایت کے آخر میں ذکر۔ فرض چھوڑ کر، واجب چھوڑ کر انسان لاکھ نوافل کی کثرت کرتا رہے، سنن کی ادائیگی کرتا رہے، نفل اور سنت کا مقصد اسے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ نے سنن کے فلسفے پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نفل اور سنت تو اس لیے ہے کہ فرض کو فرض کے محل میں رکھتے ہوئے یہ مکمل کریں، فرض کو فرض کے محل میں رکھتے ہوئے مکمل کریں۔ اگر کوئی محل فرض سے ہٹ جا رہا ہے اور فرض ادا نہیں کر رہا ہے پھر یہ سنت اور نفل کی کثرت اسے کبھی بھی مقصد تک اور مطلوب تک نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیے، وضو میں چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ بھی اگر ہم ہاتھ دھو لیں فرض ادا ہو، یہ محل فرض۔ اب ہم اسی فرض کو جو کہ ہاتھ دھونا ہے اسی کے محل میں رکھتے ہوئے 2 مرتبہ دھوئیں اور دھونا مکمل ہو، 3 مرتبہ دھوئیں اور دھونا مکمل ہو۔ یہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جو دھونا ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ 1 مرتبہ جو دھونا فرض ہے وہ فرض مکمل ہو جائے، غایت کمال کو پہنچ جائے، خوب کمال کی صفت اس کے اندر۔ اگر کوئی شخص یہاں سے یہاں تک دھونے میں کچھ کوتاہی کر جائے، کچھ کوتاہی پہ سمجھ لیجئے پوری کوتاہی کا نتیجہ تو خود واضح ہو جائے، یہاں سے یہاں تک دھونے میں انسان کچھ کوتاہی کر جائے، ہتھیلی نہ دھوئے، یہاں کچھ نہ دھوئے اور یہاں تک دھو ڈالے تو اس کا فرض ادا ہوگا۔ پھر یہاں تک 3 مرتبہ نہیں 5-7 مرتبہ بھی دھو لے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اور اس کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ سنت کا جو فلسفہ ہے، نفل کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کو فرض کے محل میں رکھتے ہوئے مکمل کیا جائے۔ انسان اگر فرائض چھوڑ رہا ہے، واجبات چھوڑ رہا ہے تو پھر مستحبات کی کثرت سے واجبات کے ترک کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکے۔ ہماری صورتحال اس وقت کیا ہو گئی؟ مراسم پکڑنے میں ہم اس قدر ملتفت اور متوجہ ہو گئے ہیں، منہمک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کے محاسبے کی فکر بھی نہیں ہے کہ فرض پکڑے نہیں چھوڑ رہا۔ سننوں مستحبات کی ادائیگی بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور اس سے بندہ غایت قرب میں پہنچتا ہے، لیکن فرض چھوڑ کر کے، فرض سے غفلت برتتے ہوئے، واجبات سے کوتاہی اختیار کرتے ہوئے ہم سنن اور مستحبات میں لگیں تو یاد رکھیے کہ پھر اس سے اس سنت اور مستحب کا جو مقصد اور فلسفہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور فرض چھوڑنے کا جو وبال و گناہ ہوگا وہ تو مرتب ہوگا ہی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
بڑے ہی واضح اسلوب میں اپنے بندوں کو اس چیز پہ متنبہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، مکے میں جو لوگ چودھری جی بنے ہوئے تھے، جن کی چودراہٹ چلتی تھی، حجاج کرام کی خدمت کا جنہیں شرف ملا ہوا تھا، مسجد حرام کی خدمت اور دیکھ ریکھ کی ذمہ داری جن کو ملی ہوئی تھی، ان کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا، ہم جیسا کون ہو سکتا ہے، ہم سے مقابلہ کون کرے گا، ہمارے درجے کو کون پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج یہی کچھ صورتحال آپ کے سامنے بھی ہوگی۔ ہم درسگاہ میں بیٹھ کر کے بچے کو پڑھا لے رہے ہیں، یہ پڑھانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، فرض بنے بھی تو فرض عین نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اوپر فرض عین ہے اسے ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا ارتکاز ہماری توجہات کا ہو چکا ہے کہ ہمیں ان فرائض کے چھوڑنے پہ افسوس بھی نہیں ہوتا، اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا سونا تو تمہاری عبادت سے بہتر۔ کسی کو درگاہ کی چوکھٹ مل گئی، عقیدت مندوں کی شرنی بٹورنے کا اسے موقع مل گیا، تو اب وہ پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس فرض کو جس اہتمام کے ساتھ نبھانا چاہیے اس میں کوتاہی شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں کیا لینا ہے، ہم تو فلاں بابا صاحب کی درگاہ کو کتنے دنوں سے سجانے والے ہیں، خدمت کرنے والے۔ ان نظریات کو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حسن اسلوبی کے ساتھ رد فرمایا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بلا شبہ حاجیوں کو پانی پلانا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان نفلی طور پر انجام دے کر کے اللہ کو پا سکتا ہے، بشرطے کہ فرائض اور ارکان اور عناصر کو نبھاتا ہے۔ بلا شبہ مسجد حرام کی خدمت ایک عظیم شرف ہے، لیکن یاد رکھو حجاج کرام کو پانی پلا دینا اور خانہ کعبہ کی خدمت کر دینا، عمارت مسجد حرام میں لگ جانا، اس کو تم بناتے ہو اس کی طرح جو اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرے۔ لا یستوون عند اللہ، جو ایمان لایا ہے اگرچہ حاجیوں کو پانی نہیں پلاتا، مگر ایمان وہ جوہر ہے جو اسے پانی پلانے والے کے آگے بڑھتا ہے، اگر وہ پانی پلانے والا ایمانی تقاضوں سے خالی۔ خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، خادم حرمین شریفین ہونا ایک عظیم شرف ہے، لیکن دین کے عناصر اور ایمان کے تقاضوں سے خالی ہو کر کے خادم حرمین شریفین کوئی بنا ہو تو بنے، اللہ کے نزدیک تو عظیم درجہ والا وہ ہوگا جو اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھے۔ قرآن نے ہمیں یہ مجاز دی، حاجیوں کو پانی پلانا چاہیے، خانہ کعبہ کی خدمت کرنی چاہیے، یہ بھی ہو ٹھیک ہے، یہی رہ جائے اور کچھ نہ ہو یہ ٹھیک نہیں، یہ بھی ہو ٹھیک ہے ایمان کے ساتھ، اسلامی تقاضوں کے ساتھ، لیکن یہی رہ جائے یہ ٹھیک نہیں۔ نوافل ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، یہ بھی ہو ٹھیک ہے، یہی ہو ٹھیک، یہ بھی ہو ٹھیک ہے، یہی ہو یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف ایسے خیالات کی تردید فرمائی۔ ذرا غور سے ان آیتوں کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ لا یستوون عند اللہ، ٹھیک ہے عام شعور رکھنے والے، حقیقت سے ناواقف لوگ آپ کی ہاتھ چوم لیں کیونکہ آپ بخاری پڑھا رہے ہیں، آپ کی قدم بوسی کر لیں کیونکہ آپ ایک بڑے عظیم بزرگ کے قبر پہ قابض ہو گئے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہو رہے تھے تو حکومت نے مدد کی تو قابض بن گئے، شرف حاصل ہو گئی۔ لیکن لا یستوون عند اللہ، آپ کا مقام ہرگز وہ نہیں ہوگا جو اللہ ایک ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو۔ ولایت اور تعلق باللہ مریدوں کی بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، ولایت اور تعلق باللہ
خلافت کی لسٹ لمبی بنانے کا نام نہیں ہے. ولایت اور تعلق باللہ تو ایمان کے تقاضوں پہ کھڑا ہوتے ہوئے ہر لمحہ اپنی زندگی دینے والے کے نام کرنے کا. اللہ کے نزدیک دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے. ایک دوسری آیت کریمہ دیکھیے, ایک دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اور بھی واضح انداز میں فرمایا, جس کی میں نے تلاوت کی, غور سے دیکھیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ساری نیکیاں اسی میں سمٹ کے نہیں آ گئی کہ چہرہ قبلہ کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو یا پورب کی طرف کر لو. ساری بھلائیاں اور نیکیاں اسی میں نہیں سمٹ گئی ہے کہ پورا پچھم رخ کر لیے, کسی کے روپ دھار لیے, ظاہر میں کسی کی ہاں سے ہاں, شکل میں شکل ملا لیے, اسی میں ساری خوبیاں سمٹ کے نہیں آ گئی. ایمان و اسلام کی ساری خوبیاں تو انسان کے اندر تب آئیں گی جب ان صفتوں کا انسان حامل ہوگا. تین آیات بینات میں اس میں اللہ رب العزت نے کیا سبق دیا ہمیں کہ مظاہر کا اپنا مقام ہے, اس کے مقام سے انکار نہیں کیا جاتا. شاعر کی اپنی حیثیت ہے, اس کی حیثیت کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن مظاہر پہ اتنا لگ جائیے کہ جواہر چھوٹ جائے. مظاہر پہ اتنا فوکس ہو, اتنا التفات ہو, اتنی توجہ ہو کہ جواہر ہاتھ سے غائب ہو جائے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں مظاہر بھی ہو, جواہر بھی ہو, مظاہر ہی رہ جائے, جواہر غائب ہو جائے, یہ اللہ کو پسند. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہی نیکی خالی نہیں رہ گئی ہے, یہی نیکی کی حقیقت نہیں بن کے رہ گئی کہ مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو بن گئے نیک, ظاہر صورت اختیار کر لو ہو گئے نیک. لیکن اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں پیر بنیں گے. ذرا اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو خصلتیں ذکر کی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی توجہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہی نیکی کی حقیقت نہیں رہ گئی کہ مغرب یا مشرق کی طرف چہرہ کر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, نیکی کی حقیقت تو اسے حاصل ہوگی جو اللہ پہ ایمان لائے, یوم آخرت پہ ایمان لائے, فرشتوں پہ ایمان لائے, اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے, نبیوں پہ ایمان لائے. یہ ساری چیزیں وہ ہو گئی جس کو ہم لوگ بہت ہی مشہور اصطلاحی زبان ایمان سے تعبیر, ایمان سے تعبیر. آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, ایمان کے ارکان ستہ ہیں. جو ان چیزوں پہ ایمان لائے, دل سے ان چیزوں پہ یقین کرے. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى, مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو قربا پہ خرچ کرے, یتیموں پہ خرچ کرے, مسکینوں پہ خرچ کرے, مسافر کی ضرورت پہ لگائے, مانگنے والوں کو دے, لوگوں کی گردنوں کو آزادی دلانے میں لگائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق اسلام سے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, ایسے ہی اپنے وعدوں کو پورا کرے. اس کے بعد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. نیکی کی حقیقت تو اس انسان کو حاصل ہوگی جو اوپر کی دو خصلتوں کے ساتھ ہی تیسری خصلت بھی رکھے, تنگ دستی میں, خوشحالی میں, مصیبت میں. وحین الباس, اور لوگوں سے اختلاف ہو, لڑائی ہو, جھگڑے ہو, مخالفت ہو, اس وقت صابرین, صبر کرنے والا ہو, اللہ کے حکم پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے والا. یہ وہ چیزیں ہو گئی جس کا تعلق احسان سے ہوتا ہے. ایمان, اسلام, احسان, عقیدہ, عمل, اخلاق. اللہ رب العزت نے یہ تینوں چیزیں اس میں ذکر کر کے آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی. صرف دائیں بائیں چہرہ گھما لینے زکات نہیں چلے گا. عید کے دن سوئی کھانوں کی ملے گی تو ٹوپی گھر میں نہیں ہوگی تو فوراً جا کے رات کو دکان سے ٹوپی خرید کر کے لے آئیں گے, اور نہ جانے فجر ظہر اثر میں وہ ٹوپی کہاں غائب ہو جاتی. ایمان, اسلام, احسان جو یہ دین کے عناصر ہیں, دین کے بنیادی لوازمات ہیں,
ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے وجود میں لاگو کرنے کی چاہیے. صرف ظواہر، مظاہر اور جو چیزیں خوبصورت بنانے والی ہیں اس پہ توجہ کر کے حقیقت، عناصر اور جس سے حقیقت کا قیام ہوتا ہے ان چیزوں سے الگ رہیں تو نہ ہمیں اس دنیا میں عزت ملے گی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تو صرف دوسرے کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنے میں لگا ہوا، دوسرے کی فکر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا. آپ کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہم اس کو تولیں گے، خود ہمارا ایمان کیسا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا عمل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے پوچھ دیں گے تو ہم دارالفتہ میں صبح سے لے کے شام تک کھائے پیے بغیر مسئلہ ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن خود ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کی ہمیں فرصت نہیں. توکل کے اوپر کہہ دیجئے تو 1 گھنٹہ تقریر کر دوں، محرر صاحب ایک اچھا مقالہ لکھ دیں، لیکن زندگی میں توکل دور دور تک نظر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو دین کے عناصر اور حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے وہ اپنے بندے کو مقرب بناتا ہے اور غایت قرب تک لے جاتا ہے وہ نوافل، وہ سنن، وہ مستحبات، انہیں بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. رسالہ مکیہ میں علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات ہے اور اس کے بعد حضرت جنید کی ایک نصیحت ہے. یہ 2 چیز آپ کی سماعت کے حوالے کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. رسالہ مکیہ میں علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہاں جو لوگ بھی آئے ہیں طریقت سے ان کا رشتہ ہے، تصوف اور طریقت سے انہیں محبت اور لگاؤ ہے، لیے علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نصیحت افروز بات کو ذرا دیکھیں. شیخ فرماتے ہیں کہ امت طریقت فہی لباب الشریعہ، اس کی ترتیب یوں سمجھ کے نا، ایمان، عمل اور اخلاق. اس آیت کریمہ میں جو پوری تفصیل کے ساتھ بات ذکر کی گئی کہ ان چیزوں پہ ایمان لانے والا ہو، یہ کرنے والا ہو، مصیبتوں کے وقت ایسے ایسے اس کی کیفیت بننے والی ہو، ہمارا اعتقاد کیسا ہو، ہمارا عمل کیسا ہو اور ہماری شخصی کیفیت کیسی ہو. جو اعتقاد ہے وہ ایمان ہے، جو اعمال ہے اس کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو احوال ہے شخصی کیفیتیں اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی تب جا کر کے ہم مکمل دین والے ہوں گے اور بر کی حقیقت کو پانے والے ہوں گے، اور تب جا کے صادقین کے ساتھ صحیح معنوں میں ہمارا شمار ہوگا، صادقین میں زمرے میں آئیں گے، صادقین سے محبت کا حق ادا ہوگا اور متقیوں کی لسٹ میں. اس میں لوگوں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے اس زمانے میں کہ پہلے لوگ اپنے اقارب سے، اپنے دوستوں احباب سے بات کرنے کے لیے پوسٹ آفس کے نظام کے توسط سے جب رابطہ کرتے تھے تو لفافہ پہ، کارڈ پہ، پوسٹ کارڈ پہ خط لکھ کر کے بھیجا، 2.5-3 مہینے پہ ڈاکیا کے رحم و کرم سے، اگر نہ رحم و کرم کرتا تو اور زیادہ وقت لگتا، پہنچتا تھا، پھر ادھر سے پڑھتا، خبر لیتا اور اس کے بعد جواب دیتا تو پھر 2.5-3 مہینے کے بعد آتا. اب اللہ رب العزت نے کرم کیا، ایسے ذرائع دے دیا کہ براہ راست بات کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اپنی بات کو سناتے ہیں. بیل گاڑی سے آدمی سفر کرتا تھا، گھوڑے گاڑی سے سفر کرتا تھا، اونٹ پہ چل کے سفر کرتا تھا، اور اس زمانے میں ہوائی جہاز سے بیٹھ جائیے اور اس زمانے کے سال بھر کے سفر کو گھنٹے میں طے کر لیجیے. دنیا میں بہت ساری چیزیں اسے ملی، اجلت کی، اور ظاہر سی بات ہے انسان جس کا عادی ہو جاتا ہے، جہاں وہ عادت نہیں بھی رکھنی چاہیے وہاں عادت سے مجبور رہتا ہے نا. دنیا کی سہولتوں میں نتیجے اتنے جلدی ہم کو ملنے لگے اور اتنی جلدی مقصد تک ہمارے پہنچنا ہماری عادت ہو گئی کہ دین کے معاملات میں بھی جو چیز ضروری تھی اس کو بیچ سے حذف کر کے جلدی پہنچنے میں لگے. دین کے معاملات میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونی تھی، زینہ بزینہ ہونی تھی، ہم اس کو حذف کر کے جلدی پہنچنے میں لگے. لیکن اگر ہم مقدمہ چھوڑ کر نتیجہ حاصل کرنا چاہیں تو زندگی بیت جائے گی. اللہ کی عادت اور اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس سے نتیجہ ملے. اب اس کی قدرت کی جہاں تک بات ہے
تو وہ تو چاہے تو خود نتیجہ کو دوڑا کر کے طالب کی قدم بوسی پہ مجبور کر دے. وہ نتیجے کو دوڑا کر کے طالب کی قدم بوسی پہ مجبور کر دے کہ جاؤ اس کے قدم چوم لو، وہ تمہاری طلب میں آنے والا ہے. لیکن عادت یہ نہیں. عادت یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے مقدمات کو انجام دینا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. اس عجلت کا شکار ایک انسانی شکل میں آپ یوں ملاحظہ کیجئے کہ اگر آدمی سوچے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصود ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے، تو کیوں 10 منٹ وضو میں استعمال کیا جائے؟ اور وضو خانے پہ اگر لمبی لائن لگی ہوئی ہو تو آدھے گھنٹے بھی لگ سکتا ہے استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتے. تو جب تک آدھا گھنٹہ ہم استنجا میں لائن میں لگائیں گے، پھر وضو کریں گے، آدھے گھنٹے میں تو کم سے کم 20 رکعت نماز پڑھ ہی لیں گے. اب اس عجلت نے جس پہ نماز موقوف تھی اس سے ہٹا کر وہاں لے گئی کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب دیے جا رہا ہے نماز پہ نماز، وضو غائب ہے. کیوں نماز پہ نماز دیے جا رہے ہیں، وضو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ارے مولانا صاحب، نماز کا مقصد ذکر کو قائم کرنا ہے، جتنا دیر وضو کریں گے اتنے دن تو نماز قائم کریں گے. جو چیز جس چیز پہ موقوف ہے، اگر ہم اس چیز کو حاصل نہیں کرتے ہیں تو موقوف کو حاصل کرنا ایک خواب بن سکتا ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں. ایک صاحب باغ میں گئے، دیکھا کہ بڑے بڑے آم کے پودے، خوب ہر شاخ پہ آم لٹکا ہوا ہے. اس نے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آیا. یار، آم کے موسم میں بھی بازار میں جاؤ تو 40 روپے سے کم چوسا نہیں دے رہا ہے، 60 روپے سے کم نہیں مل رہا ہے. 4 آم 5 آم خرید کے لے آؤ، 6 آدمی میں 1 آم مل جائے گا، ختم ہو جاتا. کیوں نہ ہم بھی ایسے ہی پودا لگا لیں، خوب آم کھائیں گے. اب وہ کیا کیا، آم کی ایک بڑی سی ڈالی توڑ کر کے لایا اور اپنے دروازے پہ گڈھا کھودا اور اس میں ڈالی ڈال دی. آپ بتائیے کہ وہ کتنے دن کے بعد اس ڈالی سے آم کھا لے گا؟ اگر وہ آم لاتا، زمین کھود کر کے اس کی گٹھلی ڈالتا تو کتنے دیر تک وہ آم سڑتا، پھر چھوٹا پودا نکلتا، پھر تناور درخت ہوتا. اتنا کیوں انتظار کیا جائے؟ آم تو اسی تناور درخت پہ لگا ہے نا، ایک بڑی سی ٹہنی توڑ کر کے لاؤ، نصب کر لو. 2-4 دن کے بعد وہ ٹہنی سوکھ تو سکتی ہے مگر آم کی نعمت اسے نہیں مل سکتی. ہمیں ان ساری چیزوں کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں اور جس نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا راستہ ہے. ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہو چکی ہے کہ حرام سے پیٹ بھر رہے ہیں اور نظریں جھکا کر کے مراقبہ کر رہے ہیں کہ کشف القبور اور کشف الصدور حاصل. ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، چغلی سے خالی نہیں ہوتی. کوئی مجلس کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنے سے خالی نہیں ہوتی. پہلے تو خلوتیں کچھ خرافات سے خالی بھی ہو جاتی تھیں، مگر سوشل میڈیا نے تو خلوتوں کو بھی خرافات کا مجموعہ بنا کے رکھ دیا. ان ساری خرافات کو ہم اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں اور کشف القبور اور کشف الصدور کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جس کو اے فور ایپل اور بی فور بال نہ آئے وہ سیدھے 10ویں کلاس میں جائے کہ بھائی آدمی پہلی کلاس، دوسری کلاس، 5ویں کلاس کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ 10ویں تک پہنچے. ڈائریکٹ 10ویں میں نام لے لو. ایک صاحب اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے لے کے آئے. مدرسے میں ہو گیا داخلہ، اعدادیہ میں اس کا داخلہ ہوا. اب جب استاد کے پاس پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا تو استاد منہاج العربیہ پڑھاتے ہیں، ھذا قرد، یہ بندر ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ھذا حمار، یہ گدھا ہے. وہ بچہ بھڑک گیا، یہ کیا مدرسہ ہے، یہ کیا پڑھائی ہے جناب؟ اپنے باپ کو فون کیا، ابو ہم یہاں ہرگز نہیں رہ سکتے. آپ نے کہا بیٹا کیا دقت ہے، کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے کیا؟ استاد نے کچھ سختی کی ہے کیا؟ نہیں، ہم اپنے گاؤں کے حافظ جی کے پاس جب پڑھنے جاتے تھے اردو کی چوتھی تو اس میں سرکار کی سیرت کا واقعہ پڑھتے تھے، سرکار کے اوپر قرآن کے وصول کی کیفیت پڑھتے تھے، مکہ شریف کے واقعات پڑھتے تھے. یہاں تو کتا، بلی، بندر، چھچھندر پڑھنے ہی سے ہم کو فرصت نہیں ہو رہی. آپ کو ہنسی آ رہی ہے لیکن شعوری یا غیر شعوری طور پر کچھ اسی طرح کا عام مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. مقصود جس پہ موقوف ہے ہم اسے چھوڑ کر مقصود تک پہنچنے کی فکر کر رہے ہیں. یہ میری دعوت ان لوگوں کو بھی ہے جو کسی صالح فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ میری دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مبادیات کو چھوڑ کر کے مقاصد تک پہنچنے کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ میری فکر ان لوگوں کے لیے بھی ہے. بولتے بھائی اللہ والے کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو،
یہ گوا سے، کرناٹکا سے، دلی سے، بمبے سے، گجرات سے ایک چھوٹی سی بستی میں آنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ سمجھائیں گے لوگ؟ کہو اس لیے کہ ہم آئینے کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ آئینہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، آئینے کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھنا چاہتا ہے اس آئینے میں تجلی ظاہر کیے گیا ہوتا ہے۔ موقوف علیہ کو چھوڑ کر مقصد تک پہنچنا چاہیں گے تو کبھی بھی ہمیں مقصد تک رسائی نہیں۔ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت میں سنا رہا تھا اور بات میری ادھر بڑھ گئی تھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ امت طریقت فہی لباب الشریعت، یہ طریقت شریعت کا مغز ہے، لا ہے الشریعہ ولا ہے غیر الشریعہ، طریقت نہ تو عین شریعت ہے نہ طریقت غیر شریعت۔ علماء کی خاص طور سے توجہ، طریقت شیخ فرماتے ہیں طریقت نہ عین شریعت نہ غیر شریعت۔ عین شریعت اس لیے نہیں کہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، اور غیر شریعت اس لیے نہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر کے نہیں پائے۔ جیسے انسان اور ناطق، یہ دونوں نہ عین ہیں نہ غیر۔ انسان اور ناطق عین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ناطق کا مفہوم الگ ہے، انسان کا مفہوم الگ ہے۔ غیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو بھی ناطق ہوگا وہ انسان ہوگا، جو بھی انسان ہوگا وہ ناطق ہے۔ طریقت مغز ہے شریعت کا، نہ عین شریعت ہے نہ غیر شریعت۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ گھی دودھ سے بناتے ہیں تو گھی دودھ کا مغز ہے، گھی نہ عین دودھ ہے اور نہ غیر دودھ۔ عین دودھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں کا مفہوم اگر ایک ہوتا تو گھی مانگنے سے دودھ لے جا کے دیتے اور دودھ مانگنے سے گھی لے جا کے دیتے، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور غیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دودھ سے ہٹ کر کے گھی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بڑا مذاق خیز رویہ ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دودھ سے ہی تو لوگ گھی بناتے ہیں، اب وہ دودھ ہی لیے بیٹھے ہوئے، بھائی بغیر دودھ کے گھی نہیں بنا پائے گا کوئی، تو دودھ لیے بیٹھے ہیں اور اسی پہ فخر کر رہے ہیں کہ تم جاؤ، ہم اگر دودھ نہ دے تو گھی نہیں بنا پاؤ گے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانی سے گھی بنانے میں لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ دودھ ہی کو گھی سمجھ بیٹھے کہ تم بغیر دودھ کے گھی بنا پاؤ گے کیا؟ ہمارے پاس دودھ ہے، وہ دودھ ہی کو گھی بنا بیٹھے۔ ارے 7 سال 8 سال آپ نے پڑھا لیا ہے تو فاضل کی دستار دیجئے، عالم کی دستار دیجئے، مفتی بنائیے۔ یہ حق کس نے چھینا آپ سے؟ یہ کہاں سے لے آیا کہ پیر بھی خود بنانے لگے؟ یہ کہاں سے کر لیا؟ ایک صاحب اسٹیشن پہ میں گیا تھا مدھیہ پردیش میں، اگر اس واقعے کے بیان کرنے سے حضور داعی اسلام کو ذرا برابر بھی ناگواری ہو میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن احباب کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات رکھتا ہوں۔ اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا تھا، ایک بڑے علامہ صاحب، جامعہ اشرفیہ مبارک پور جو اہل سنت کی عظیم شان ہے اور عظیم ادارہ ہے، وہاں کے 85 کے فارغین تھے، تو بڑے ذہین، بڑے لہیم شہیم، بڑی لمبی ٹوپی، داڑھی، ہیبت دیکھ کر کے ہی ہم جیسا ایک سیدھا سادہ آدمی بولنے کی ہمت نہ کر پائے۔ جو اپنے جیسی ہیبت رکھنے والوں سے کم بولے وہ ایسے لوگوں سے کیسے بولے؟ لیکن انہوں نے مجھ کو چھیڑنا چاہا، مولانا کہاں سے آپ آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں جگہ جاؤں گا۔ الہ آباد کا نام جب سنتے ہیں تو نہ جانے ان کو اس بات کی تلاش کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ سید سراوا کا ہے کہ کہیں اور، پتا نہیں ان کو کیا رہتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ الہ آباد جاؤں گا۔ الہ آباد میں کہاں جائیں گے؟ سید سراوا جائیں گے کہیں اور جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں سید سراوا ہی جائیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ تو آپ ابو میاں سے مرید بھی ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ تو بخاری پڑھے ہوئے ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو مشکات پڑھے ہیں، ملا حسن پڑھے ہیں، سلم پڑھے ہیں، یہ پڑھے وہ پڑھے، ایک ایسے آدمی سے جو یہ سب نہیں پڑھا ہے آپ مرید کیوں ہو گئے؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب مجھے بخاری پڑھنا تھا تو بخاری پڑھنے کے لیے جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں گیا میں، جب سلم پڑھنا تھا تو جہاں سلم کا درس ہوتا ہے وہاں حاضر ہوا میں، جب ملا حسن پڑھنا تھا تو جہاں ملا حسن پڑھایا جاتا تھا وہاں پہنچا میں۔ وہاں میں بخاری سلم ملا حسن پڑھنے نہیں گیا ہوں، وہاں کتاب نفس کو پڑھنے گیا ہوں تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی سمجھ کے مطابق اور ہمارے ظاہر کے مطابق انہوں نے کسی درسگاہ میں جا کے بخاری سلم ملا حسن نہیں پڑھا ہے، لیکن خوب نظر ہے فقیر کی کہ نفس کی کتاب کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بغیر دودھ کے گھی نہیں بنا پائیں گے، تو کچھ لوگ دودھ ہی کو گھی سمجھ بیٹھے،
کوئی گھی خریدنے گھی والے کے پاس جا رہا تو کہتے ہیں کہ وہاں کیوں جا رہے، ہمارے پاس بھی تو دودھ ہے۔ جناب ہم دودھ خریدنے نہیں جا رہے وہاں، ذہن میں رکھیے وہاں گھی خریدنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دودھ ہے۔ اور کچھ لوگ پانی سے دودھ نکالنے پر عاطل لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ دودھ کو گھی سمجھا جائے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پانی سے گھی بنانے کی ناکام کوشش کی جائے۔ اما طریقت وہی لباب الشریعہ، طریقت شریعت کا مقصد لا ہے شریعہ ولا ہے غیر الشریعہ، نہ یہ عین شریعت ہے نہ غیر شریعت۔ ابھی تو آپ کو خوب باہ باہ لگ رہا ہے نا؟ دوسرے کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو آدمی کو اسی مزہ آتا ہے، واہ واہ نکل رہا ہے نا، آپ خوب واہ واہ کر رہے ہیں، خوب واہ واہ۔ رسالہ مکیہ کی اگلی عبارت غور سے سنیں، شیخ آگے فرماتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی جس دن سے مرید ہوتا ہے اس دن تو چھوڑیں، مرید ہونے کا ارادہ ہی بناتا ہے، اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم دوست بنے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے، اپنے گناہوں سے پاک ہو کر زندگی گزاریں گے، سارے تصورات اس کو ہوتے ہیں۔ لیکن 10 سال مرید ہوئے ہو گئے، ہر مرید اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہمارے دل میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں، ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ آئی کہ نہیں۔ یاد رکھیے فقط تمنا سے کوئی چیز کسی کو حاصل نہیں۔ مجموع سلوک شریف کے اندر تو علامہ حضرت شیخ سعد خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فقط تمناؤں کے جال میں الجھ کر کے رہ جانا، عمل سے دور رہنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تمنا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ آپ تمنا سے تو ایک کپ چائے آپ کو نہیں ملے گی، ولایت کیسے مل جائے گی جناب؟ تمنا کر کے سوچئے تو کوئی آدمی ایک کپ چائے مل جائے ابھی ہم کو، سوچئے تمنا کر کے۔ آپ کی تمنا نہیں لا رہی ہو تو ہم سب لوگوں کی تمنا ایک شخص میں جمع ہو جائے، آ جائے گی چائے اتنی تمناؤں سے۔ ایک کپ چائے جس چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے آپ ولایت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تمنا کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ شیخ فرماتے ہیں بدایت الطریقت الاخذ بالاحسن والاحتیاط فی احکام الشرع۔ طریقت کے نام پر دوسروں پہ تو ہمیں ہنسی آ رہی تھی، لیکن ہم طریقت سے جڑ کر کے تقاضے طریقت پہ کتنے کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ کیجیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ طریقت کا آغاز یہاں سے ہے کہ انسان احسن کو اپنی زندگی میں انجام دینے لگے اور احکام شریعہ میں احتیاط کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، ایک نے کہا حرام ہے، ایک نے کہا حلال ہے، تو جب تک کوئی ضرورت شدیدہ اس کے لیے باعث نہ ہو، ہم اپنی زندگی میں احتیاط کریں۔ والاجتناب عن الرخص والتسہیلات، شیخ کی عبارت ہے کہ رخصتوں سے، تسہیلات سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مومن جس کے ادراک کا یہ عالم ہو کہ لمبے پہاڑ دیکھنے کے بعد بھی اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، جس کے تصور کے غلبے کا یہ عالم ہو کہ ہوا سے آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ کے لہروں کو دیکھنے کے بعد بھی اسے پاؤں سے رودنے کی ہمت رکھے، اس کے سامنے سر جھکانے کی کوشش نہ کرے۔ مومن جس کے ادراک کا یہ عالم ہو، وہ کیسے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ کب کیا کرنا چاہیے اور کب کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو مومن اس کے مقام پہ رکھتا ہے۔ کہاں رخصت پہ عمل ہونا چاہیے، کہاں عزیمت پہ عمل ہونا چاہیے، جہاں عزیمت پہ عمل ہونا چاہیے وہاں رخصت میں ہاتھ نہیں لگاتا، اور جہاں رخصت پہ عمل کی گنجائش ہو وہاں عزیمت پہ عمل کر کے خود کو مشکل۔ مومن خود جاننے والا۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم سے مسئلہ پوچھے، ان کے من کے لائق جواب نہیں ملا، اب فلاں مفتی صاحب کے پاس، ان سے مسئلہ پوچھے، وہاں بھی ملا لیکن خوب من کے لائق نہیں ملا، اب تیسرے مفتی صاحب کے پاس گئے۔ جب تک من کے لائق، طبیعت کے لائق کوئی نہ بتا دے، ان کے پوچھنے کا سلسلہ ختم نہیں۔ رخص و تسہیلات تو ہمارے لیے شارع کی جانب سے انعام ہے، لیکن دنیا میں یہی نعمت ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ الاجتناب عن الرخص والتسہیلات، رخص اور تسہیلات سے غیر ضروری مواقع پہ بچے۔ آپ مجھے بتائیے ایک بات، کہ آپ کو سسرال جانا ہو تو بتاشا بھی مٹھائی ہے کہ نہیں؟ بتاشا سمجھتے ہیں؟ یہاں بتاشا ہی کہتے ہیں نا، بتاشا ہے، الائچی دانہ ہے، معمولی قسم کی مٹھائی ہے نا۔ کبھی سسرال لے کے بتاشا گئے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں تو وہاں یہ رخصت تھی کہ نہیں؟ بھائی مٹھائی لے کر کے آئے ہیں دولہے راجا، لیکن نہ،
اپنے علاقے کی بھی اچھی دکان سے نہیں لیں گے، اگر بیچ میں کوئی بڑا شہر پڑنے والا ہے، اس کی بڑی کوئی اچھی دکان ہے، وہاں سے لے کر جائیں گے۔ ڈبہ اور پیک بھی لے جا کے دکھائیں گے کہ سسرال والے جان لے کے کوئی عام دکان کی نہیں، فلاں صاحب کی دکان کی۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے کیا ہمارے اندر اس قدر کا احتیاط ہوتا ہے؟ سطر چھپا لے کوئی، نماز ہو جائے گی، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپا لے، نماز ہو جائے گی۔ اتنا اگر نہیں چھپتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اتنا کھولنا مومن کے لیے آرام بھی ہے۔ لیکن کبھی یہاں سے یہاں تک چھپا کر کے انسان سسرال گیا ہے؟ نیتا جی بلائیں، پردھان جی بلائیں تو یہاں سے یہاں تک چھپا کے چلا جائے، کہے کہ جی اتنے چھپانے کی گنجائش ہے، باقی تو کھول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نماز کے لیے اب وہاں ہیلا ڈھونڈیں گے، بہانہ ڈھونڈیں گے، رخص ڈھونڈیں گے، تفصیلات ڈھونڈیں گے۔ ہاں آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ اس کو چھپائے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے آگے کو چھپانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاکم ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، جس حال میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے۔ لیکن بارگاہ میں حاضری کے احتیاط دیکھیے، آداب دیکھیے، احسن دیکھیے، احوت دیکھیے۔ ایک عام مخلوق جو آپ کی طرح مخلوق ہے، آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں، رب کے پاس جانے کے لیے ہمارے اندر اہتمام کی جذبہ کیوں؟ رخصت ہے لیکن اس کا اپنا مقام ہے، اور احسن، احوت، احب، اللہ کو جو پسند ہو، کسی کے پاس جانے کے لیے جو اہتمام ہو۔ اس کے بعد حضرت جنید کی بات سن لیں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اصولہم 5 خصال، صوفیہ کے اصول 5 خصلتیں: صیام النہار، دن میں روزے سے رہنا، کم کھا کر کے زندگی گزارنا۔ روزے سے رہنے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک تو نہیں کھائیں گے، باقی رات میں اتنا کھا لیں گے کہ اتنا عام دنوں میں 3 وقت ملا کے نہیں کھاتے۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ کم کھائیے آپ۔ اسی کتاب میں آگے چل کے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مزاج کے مطابق معتدل کھانا کھائیں گے تو آپ فرشتوں کے مشابہ ہو جائیں گے کہ انہیں بھوک بھی نہیں لگی رہتی، اور کھانے کے بعد جو ثقالت کا احساس ہوتا ہے وہ بھی انہیں نہیں ہوتا۔ تو جب آپ معتدل کھانا کھائیں گے تو بھوک کا بھی احساس نہیں ہوگا اور کھانے کی ثقالت کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے قیام اللیل، رات کو جگنا۔ بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو رات کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت ہوتی ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے۔ سب لوگ خراٹے کی نیند لے رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ، فیس بک سے انسان محبوب سے ملاقات اور بات کرنے میں لگا۔ ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، پھر وہ ایمان والا جو اللہ کو پانے کے لیے رخت سفر باندھ کر طریقت کی راہ چل رہا ہو، وہ لوگ جب سو رہے ہوں گے تو اس کا کام سونا نہیں ہوتا ہے، لوگ آرام کی نیند رہے ہوتے ہیں اور سجدے کی طرف اٹھا کے مصلی۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم تو خانقاہ والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو میاں حضور کے ماننے والے ہیں، لگتا ہے کہ میاں حضور کی ساری صفتیں آ گئی ہمارے۔ اللہ کرے کہ ہم سبوں کو آپ کا عکس بنا دیں، لیکن جناب کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ رات کو جگنا اور اللہ کے لیے تہجد اور نفل پڑھنا، کچھ مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فجر کی نماز میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو ورنہ اس سے پہلے بھی مرحلہ آ جاتے ہیں تو نیت باندھنے سے پہلے اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ امام صاحب سلام کب کریں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جن کو اس عیب سے بچایا ہے اللہ انہیں استقامت دے، اور جن کے اندر یہ عیب ہے اللہ اس کو دور فرما۔ انتظار ہوتا ہے کہ سلام پھیرے، ہم پھر جائے سو جائے، اور اس میں ہماری جو نئی تہذیب آ گئی نا، اس کا بھی ایک بڑا اثر ہے۔ 12 بجے رات کو تو ہماری شام ہو رہی ہے، اور 2 بجے رات کو ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ عشاء پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد قصہ کوئی نہیں کریں گے، اب سو جائیں۔ عشاء کے بعد سرکار نے غیر ضروری باتوں سے منع فرمایا کہ پہلے سو جاؤ اور رات کے آخر حصے میں پہلے اٹھ جاؤ، تو رات کو جگنا۔ تیسری چیز دیکھیے اس میں جو شیخ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اخلاص العمل، جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں کسی کو مت ڈالیں، کسی کو مت ڈالیں۔ مشائخ نے فرمایا، بزرگوں نے بڑا جامع جملہ کہ تصوف کا نچوڑ یہ ہے، تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کن مع اللہ تعالی بدون الخلق وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِدُونِ النَّفْسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم ایسے ہو جاؤ
کہ تمہارے اور رب کے بیچ کوئی مخلوق حائل نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ ایسے رہو کہ تمہارے اور اس کے بیچ تمہارا نفع جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ چوتھی چیز دیکھیے جس کے اوپر میں نے یہ سسرال میں بتاشا لے جانے کی بات کہی تھی، اس چیز کو دیکھیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز ہے والاشراف علی الاعمال بطول الرعایا۔ چوتھی خصلت کیا ہے صوفیہ کی؟ الاشراف علی الاعمال بطول الرعایا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل انجام دے اس عمل کو اس کی پوری رعایت کرتے ہوئے انجام دے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ازہر کے ایک دکتور نے سنایا تھا، نام تو کن کا یہ واقعہ ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں، لیکن بڑا سبق آموز واقعہ۔ غالباً یحییٰ بن معین سے سوال پوچھا گیا تھا یا کس سے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں ایک فقہی مزاج رکھنے والے تھے اور ایک صوفی مزاج رکھنے والے۔ دونوں لوگ بیٹھے تھے بات کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھ سے سہو ہو گیا، کسی واجب کو ترک کر دیا، مسئلہ بتائیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو فقیہ صاحب نے کہا، صوفی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، چونکہ آپ محسوس کرتے ہیں فقیہ صاحب کے پاس جب ان کے کام کی چیز پوچھیے گا تو صوفی کی طرف بھیج کر کے یہ چاہیں گے کہ ذرا بتا دے تو جانے آپ کے اندر بھی چیز ہے۔ ایسے واقعات ہم لوگوں کے ساتھ بھی کئی بار ہو چکے ہیں۔ صوفی صاحب کی طرف فقیہ صاحب نے کہا کہ صوفی صاحب سے پوچھیے، یہ تو بڑے اللہ کے نیک بندے، ان کو تو عبادت کے خوب رموز معلوم ہوں گے۔ صوفی صاحب نے کہا حضرت آپ کہاں مجھ کو اسے پھنسا رہے ہیں، کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے، کیا چھوٹے گا تو کیا کرنا ہوگا، آپ لوگوں کا کام ہے، آپ بتائیے۔ صوفی صاحب کی اس کہنے پہ فقیہ صاحب بتاتے ہیں کہ واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو کر لو، نماز ہو گئی تمہاری۔ اس کے بعد پھر اس سائل نے کہا صوفی صاحب یہ صحیح جواب دے رہے ہیں؟ صوفی صاحب نے کہا کہ ان کی اپنی سوچ ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے، اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جس کے دیے ہوئے وجود اور سانس سے تمہاری زندگی مستمر اور چل رہی ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہاں چلے گئے تھے جو تم سے چوک ہو گئی؟ ارے توبہ کرو، رو کہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کے بے اتنا ہی رب کے پاس حاضر ہے، کس کی یاد میں مست ہے جو اس کی یاد کو بھول گئے؟ جناب ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفیہ کا دستور تو یہ ہے کہ وہ اعمال کو پوری رعایت کے ساتھ انجام دے۔ طریقت کی ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے کہ الاخذ بالاحسن والاحب والاحتیاط فی احکام الشرع۔ اور پانچویں چیز تھی، بس آخری چیز، کہ توکل علی اللہ تعالیٰ فی کل حال۔ صوفیہ کی خصلت ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل خود مستقل اور بڑا ہی اہم چیپٹر ہے، اسی موقع پہ انشاءاللہ اور کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کو تو ناپسند فرماتا ہے، تو اس غلطی کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ اور جو باتیں ہم نے کی ہیں اگر واقعی تجھے پسند ہے تو ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔